حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ان لی عند ربی عشرۃ اسماء، اللہ کے پاس میرے 10 خاص نام ہیں۔ یوں تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور کے 4000 اسماء ہیں۔ حضور کے کتنے نام ہیں؟ بولو کتنے نام ہیں؟ 4000 نام ہیں میرے آقا کے، لیکن ان 4000 ناموں میں سے 10 نام ہیں جو اللہ نے پسند کیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے 10 نام ہیں جو اللہ نے مجھ پر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ پر نام آپ کے باپ نے رکھا ہوگا، آپ کی ماں نے رکھا ہوگا، کسی کا نام اس کی دادی رکھتی ہے، کسی کا نام اس کا دادا رکھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے 10 نام ہیں جو میرے رب نے مجھ پر رکھے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 10 نام ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انا محمد و انا احمد، میرا پہلا نام محمد ہے، دوسرا نام احمد ہے، وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، میرا تیسرا نام ماہی ہے۔ ماہی کی معنی مٹانے والا، میں کفر کو مٹانے آیا، گمراہی کو مٹانے کے لیے آیا، بری رسموں کو مٹانے کے لیے آیا، تو میرا یہ نام ماہی ہے جو میرے رب نے مجھ پر یہ نام رکھا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي أَحَدٌ، میرا چوتھا نام عاقب ہے۔ عاقب کی معنی ہے سب سے آخر میں آنے والا۔ سن لیجئے کہ آدم سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا، اس سلسلے کو عاقب بن کر میں آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ مَعِي عَلَىٰ قَدَمِي، میرا ایک نام حاشر ہے۔ حاشر کسے کہتے ہیں؟ جس کے قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے اپنی مزار سے اٹھنے والا میں ہوں گا، میرے پیچھے انبیاء، اولیاء، صلحاء، بادشاہ، وکیل، وزیر، دنیا کی مخلوق میرے پیچھے اٹھے گی۔ سب سے پہلے اٹھنے والا وہ حاشر اگر ہے تو محمد مصطفیٰ۔ اور میرے آقا نے فرمایا سنو انا رسول الرحمہ، میں رحمت والا رسول ہوں، یہ میرا نام رحمت والا نام، میرے رب نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے پیارے نام ہیں، کتنے میٹھے نام ہیں، کتنے ذو معنی نام ہیں، کتنے کثیر المعانی یہ نام ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے نام رکھے ہیں۔ وہ رحمت کا نبی بن کر آیا، اپنوں کے لیے رحمت، پرائیوں کے لیے رحمت، ماننے والوں کے لیے تو رحمت، جو نہ ماننے والے ان کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے۔ وَرَسُولُ التَّوْبَةِ، میں توبہ والا رسول بن کر آیا ہوں، گناہگاروں کو میرے در پہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ کتنے بھی گناہگار ہوں، زندگی گناہوں میں گنوا دینے والے ہوں، جو میرے در پہ آتے ہیں ان کی توبہ قبول کر دی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا الْمُقَفِّي قَدَيْتُ النَّبِيِّينَ عَامًا، سن لو میرا ایک
نام مقفی ہے. مقفی اس کو کہتے ہیں جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے، جس کے بعد اور کوئی نبی آئے ہی نہ، اس کو مقفی کہتے ہیں. تو لوگوں سن لو، یہ میرا نام میرے ابا نے نہیں رکھا، میری امی نے یہ میرا نام نہیں رکھا، میرے دادا جان عبد المطلب نے میرا یہ نام نہیں رکھا، یہ میرا نام میرے رب نے رکھا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی سب نبیوں کے آخری نبی. اور آخر میں فرمایا وَأَنَا قَسِّمٌ وَالْقَسْمُ الْقَامِلُ. ایک میرا نام ہے قسم، قاف قلم کے ساتھ اور سا کے ساتھ، قسم. قسم کہتے ہیں کامل، اکمل، جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو. وہ ذات اگر کامل اکمل ذات جس کو نام ہی کامل قسم دے دیا گیا، وہ نام اللہ نے دیا، وہ قسم ہے تو میرے آقا ہیں جن میں کوئی عیب نہیں. جس کو اللہ نے بے عیب بنایا، اب کوئی اس ذات میں عیب دیکھے تو اصل میں عیب اس میں اپنے وجود میں ہے. وہ خود گندہ ہے، وہ خود غلیظ ہے، وہ خود عیب والا ہے. میرے آقا کی ذات میں عیب نہیں، حضور کی صفات میں عیب نہیں، حضور کے گھرانے میں عیب نہیں، میرے آقا کے آبا و اجداد میں کوئی عیب. اب کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کے گھرانے پہ اعتراض کر رہے ہیں، حضور کے والدین کریمین پر اعتراض کر رہے ہیں. لیکن سن لو، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت، اہل محبت، اہل عشق والوں کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے کہ میرے آقا کے گھرانے میں کوئی عیب نہیں. میرے آقا کے ابا جیسا کسی کا ابا نہیں، حضور کے امی جان جیسی کسی کی امی